ہوگی جی، صحیح ہوگی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے جی؟ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے، اللہ سب کے لیے عافیت رکھے جی۔ جی ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے عربی کا معلم۔ عربی کا معلم میں جی ہم نے پڑھ دیے تھے معرفے کی قسمیں، آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ معرفہ ٹھیک ہے نا جی، معرفے کی قسمیں پڑھ لی تھی، 7 قسمیں تھی اس میں معرفہ، یاد ہے نا جی؟ 7 کے 7 پڑھ لیے تھے ہم نے، یا کچھ رہتے ہیں ابھی؟ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں منادا، اس میں معرف باللام، اور اسی طرح کیا ہے وہ اسم جو کہ معرفہ کی مذکورہ قسموں کی طرف کسی کی طرف مضاف ہو، جیسے زید کی طرف کتاب مضاف ہو رہی ہے تو کتاب زید کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گی، وجہ یہ کہ زید پہلے سے معرفہ ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ہم نے حرف تعریف اور حرف تنکیر پڑھی تھی۔ حرف تنکیر جو ہے وہ نکرہ ہے، اور حرف تعریف ہے الف لام۔ الف لام کو ہم حرف تعریف بھی کہتے ہیں اور الف لام بھی کہتے ہیں، لام تعریف بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف کیا ہے نام ہے۔ اور اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ تنوین علامت تنکیر کی ہے، لیکن اس وقت جب کسی اسم ذات کے آخر میں یا اسم صفت کے آخر میں لگ جائے، اگر تنوین آ گئی کس کے آخر میں؟ اسم علم کے آخر میں، تو اس کو ہم علامتی کیا نہیں سمجھیں گے؟ ہاں جی، اس کو علامتی تنکیر نہیں سمجھیں گے۔ جیسے محمد ان کے آخر میں تنوین ہے، عمرن کے آخر میں ہے، زیدن کے آخر میں ہے، خالدن کے آخر میں ہے، حامدن کے آخر میں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے۔ علم تو شروع سے معرفہ ہے، لہٰذا تنوین آنے سے یہ نکرہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات ہم نے اور بھی یہاں پڑھی تھی کہ جو اسم معرف باللام ہو جائے تو آخر میں اس کا تنوین نہیں آئے گا، کیونکہ تنوین اور الف لام یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، متضاد ہے، اس لحاظ سے کہ الف لام سے ایک کلمہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور تنکیر علامت تنوین جو ہے علامت تنکیر کی ہے، اس سے اسم نکرہ میں چلا جاتا ہے، لہٰذا دو چیزیں علامت مختلف ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا، دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے لام تعریف اور تنوین ایک ہی کلمہ میں جمع کرنا اس کی کیا نہیں ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں 4 نمبر پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے نا جی؟ 4 نمبر پوائنٹ جو ہے یہ ہے معرف باللام۔ اب معرف باللام جو ہے جب یہ آ جائے تو اسم تو معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ماقبل کوئی کلمہ آ گیا اور ماقبل کلمے کو ہم معرف باللام کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، وصل کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا کیا کریں گے؟ کیونکہ معرف باللام میں الف لام ہے، پھر اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو الف ہے، الف، ٹھیک ہے نا جی، اس کو سائلنٹ کریں گے، لیکن جو لام ساکن ہے ہاں جی ماقبل کلمے کو لام ساکن کے ساتھ ٹچ کر کے ملا کے ہم پڑھیں گے، لیکن الف کیا ہو جائے گا؟ پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا۔ علم کی پہچان کیا ہے؟ علم کی پہچان یہ ہے کسی کا نام، کسی کا ذاتی نام ہو اس کو علم کہتے ہیں، مثلا حامد ہے، خالد ہے، محمود ہے، کسی کا نام ہے، اسی کی پہچان یہ ہے کہ کوئی علم کہتے ہیں نام کو، نشانی کو، کیونکہ ہر بندے کا ہم میں سے کسی کا نام اس کے لیے نشانی ہے، اس کا پہچان ہے، نام ہمارا پہچان ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے نشانی ہے ہماری پہچان کی، اس کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ویسے عربی میں علم اور رایتن یہ جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، اور جھنڈا جو ہے یہ پہچان کی علامت ہوتی ہے، ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس کو بھی علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب پڑھتے ہیں کہ معرف باللام جی استاد جی عالم جو ہے کوئی بھی نام جو ہے وہ عالم ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، کوئی نام بھی عالم ہے، کوئی نام بھی عالم ہے، چاہے وہ اسم ذات ہے، اس میں کنیت ہے، اس میں لقب ہے، سب کے سب وہ علم میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟
اچھا، جی جی اب اس میں فرماتے ہیں کہ معرب باللام 4 نمبر پہ آ جائے، میرے پاس غالباً صفحہ نمبر 22 ہے۔ معرب باللام کے ماقبل کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے، مطلب یہ کہ الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، الف کیا ہو جائے گا؟ سائلنٹ۔ اس وقت ال کا حمزہ جیسے حمزۃ الوصل آ یا واو ہو یا ہو کہتے ہیں تلفظ سے ساقط ہو جائے گا۔ مثلا البیت ہے، البیت معرب باللام ہے، اب اس سے پہلے آ گیا باب، بابو، ہاں جی، یا بابن، اب اس با کو جو بابن میں ہے اس کو ہم ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں لام کے ساتھ، تو جو لام سے پہلے الف لگا ہوا ہے با کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سائلنٹ ہو جائے گا، پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ بابو البیت، نہیں، بابل، بابل، وہ جو ہے یہ فوراً لام کو ٹچ کر کے جی آگے گاڑی نکل جائے گی، مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹینیو کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں وصل، وصل کا مطلب ہے پیوس کرنا، باب پیوس ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ لام ساکن کے ساتھ۔ اب الف جو بیچ میں ہے یہ لکھا تو جائے گا کتابت میں، لیکن پڑھنے میں نہیں پڑھا جائے گا، یہ خاموش ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا۔ مثلا باب البیتی، مضاف الیہ ہے، باب البیتی، ترجمہ کیا ہے؟ گھر کا دروازہ، اصل میں تھا بابو البیتی، بابو البیتی، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ باب البیتی، باب البیتی، اس طرح پڑھیں گے۔ بابو البیت پڑھنا یہ غلط ہوگا، بابو البیت الگ الگ پڑھنا یہ نہیں ہے، بلکہ ملانے کے وقت ملا کے پڑھیں گے، باب البیتی، مطلب یہ کہ الف جو ہے بیچ میں سائلنٹ ہو گیا۔ جیسے قراء حضرات بسم اللہ کو الحمد کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، ایک سانس سے کہتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت پڑھی، پڑھتے ہیں نا بعض قراء، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو یہ ملکہ دیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے انہوں نے، جی ایک سانس سے بسم اللہ سمیت القل هو کس کو پڑھتے ہیں؟ الحمد شریف کو پڑھتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو یہ ہے کہ وقف کر دیا، پھر ہم پڑھتے الحمد للہ رب العالمین، ایک قاری صاحب آتے ہیں وصل کے ساتھ پڑھتا ہے ملا کے، وہ کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، مل حمد، مل حمد، میم بسم اللہ کے آخر میں میم اس کو لگا لیا الحمد کے لام کے ساتھ، اور الف اس میں پڑھنے میں سائلنٹ ہو گیا، یہ طریقہ ہے۔ ہاں جی کئی قراتوں میں یہ آپ سنتے ہوں گے، ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایسے باب البیتی، باب البیتی بل، باب البیتی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ لام تعریف سے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الف لام ہے البیت پر، اور باب، باب با کیا ہے؟ یہ بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ ساکن ساکن کو ٹچ نہیں کرتا، ٹچنگ کے لیے پہلے کو متحرک کرنا پڑے گا، پھر متحرک جا کے اگلے ساکن کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اب ملاب کے لیے پہلا متحرک ہو، متحرک پھر ساکن کو کیا کرتا ہے؟ ٹچ کرتا ہے۔ اب دونوں ساکن ہو تو پھر ساکن ساکن کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ اب مثلا بابو، باب البیت پڑھیں گے الگ الگ، اگر ہم باب کو ساکن پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا با لگ جائے کس کے ساتھ؟ لام ساکن کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عموماً پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ عموماً اس میں جب حرکت دیتے ہیں پہلے حرف کو ملانے کے لیے تو وہ حرکت زیر کا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، زیر کا حرکت دے کے ملا دیتے ہیں، کیونکہ صرفی قاعدہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب بھی ساکن کو اب حرکت دیں گے تو پھر کسرے کا دیا کریں، کسرہ دے کر پھر آگے کیا کریں؟ ملائے، ٹھیک ہے نا جی۔ مگر من کو زبر دیا جاتا ہے، من میں کسرہ کی بجائے کیا دیتے ہیں؟ اب من، من میں نون جو ہے، من یہ مثال دے رہا ہے، من ہے اور ایک ہے عن، دونوں میں فرق ہے، اس میں قاعدہ پھر کیا ہے؟ مختلف ہے۔ من میں نون کو جب ملاتے ہیں آگے لام کے ساتھ
تو اس کو کسرے کی جگہ پہ نون کو کیا دیں گے ہم؟ فتحہ دیں گے. وجہ میں بتاتا ہوں. اور عن میں عن عین نون ساکن عن کا جو نون ہم ملاتے ہیں آگے لام کے ساتھ البیت میں مثلا تو پھر اس میں کسرہ دیں گے. آپ ایسا پڑھیں گے من البیتی من البیتی اور عن البیتی. دیکھیں فرق ہے نا. من ال نون کو کیا دے دیا زبر یہاں من ال اور نون کو ملا لیا لام کے ساتھ من البیتی. اور عن میں کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا اور بیت کے ساتھ ملایا یوں پڑھا عن البیتی. اور دونوں کو معنی ایک ہی ہے. گھر سے من اور عن آجی سے کے معنی میں آتے ہیں. گھر سے. اب اس میں فرق کیوں ہے؟ من میں زبر دیا جاتا ہے اور عن میں کسرہ زیر دیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ من میں دیکھیں نون تو ساکن ہے لیکن نون سے پہلے میم کے نیچے کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ من میں نون ساکن ہے، میم اس سے پہلے لگا ہوا ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے. اب اگر اسی قاعدے کے مطابق یہاں ہم نون کو بھی زیر دیتے ہیں تو یہاں پھر کیا ہو جائے گا؟ اجتماع آ جائے گا دو زیروں کا. دو زیر اکٹھی ایک جگہ پر آ جائیں گی. اور یہ کلام عرب میں عربی عبارات میں یہ تھوڑا سا فصاحت بلاغت سے دور سمجھا جاتا ہے. یہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دو کسرے ایک جگہ پر آنا اور اس کا پڑھنا یہ کلمے کو ثقیل بنا دیتے ہیں. اگر ایک آدمی پڑھتا ہے کہ مین البیتی یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، منہ بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے. مین البیتی پڑھنا عرب نہیں پسند کرتے. مینل پہلے کسرہ پڑھا پھر زبر پڑھا، اوپر نیچے زبان ہو گئی تو لہٰذا چلنے میں آسانی ہو گئی، زبان چلتی ہے. من البیتی اس کے بجائے کہ مین البیتی پڑھے تو یہاں من میں اسی لیے نون کو زبر دیا جاتا ہے، ورنہ قانون تو یہ ہے کہ کسرہ دیا جائے. کبھی کبھار فتح دیتے ہیں مجبوری کی وجہ سے. عن میں یہ مسئلہ نہیں ہے. عن میں اگر زبر دیتے تو پھر دو زبریں اکٹھی ہو جائیں گی. تو وہاں عن میں یہ ہے کہ نون کو کسرہ دیتے ہیں، عین پہ زبر ہے تو عین پر زبر اور نون پہ کسرہ، دو مختلف حرکتیں آ گئی تو یہ مختلف حرکتیں پڑھنا آسان ہے، اس کی وجہ کہ دو حرکتیں اکٹھی آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حرکت سے مراد وہ دو زبریں یا دو زیریں ہیں. مین میں اگر زیر دیتے ہیں تو دو کسرے دو حرکتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں زیر کی. اگر عن میں زبر دیتے ہیں تو پھر دو زبریں اکٹھی ہو جائیں گی. یہاں چون کے دو زبریں اکٹھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نون کے نیچے ہم دیں گے زیر کسرہ. عن البیتی پڑھیں گے، من البیتی عن البیتی، دونوں میں یہ فرق ہے. اب اس کا سبب سمجھ آ گیا؟ یہ ریزن ہے. اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر ایک قسم کی دو حرکتیں اکٹھی ہو جائے. اور یہ قانون ہے عربی میں کہ ایک جگہ پر ایک جیسے دو حروف یہ برداشت نہیں ہوتے. اگر آ بھی گئے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ ادغام کرنے کا، کمپریس ہونے کا کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں حروف کو ملا کر ایک حرف بنا دیا جائے. اور یہ بھی عرب کے کلام میں ہے کہ دو حرکتیں ایک جگہ پر اکٹھی نہ آ جائے. یہ بھی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، لہذا حرکتیں مختلف ہو. منل میں اس لیے مختلف کروایا، نیچے زیر نہیں لگایا نون کے نیچے بلکہ زبر لگایا. یہاں آلن کے قانون یہ ہے کہ زیر لگانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. من البیتی عن البیتی یہ فرق ہے دونوں میں. تو دونوں کے پڑھنے میں کیا ہے فرق ہے؟ من البیتی من البیتی نہیں پڑھیں گے، عن البیت اس کو عن البیتی نہیں پڑھیں گے، عن البیتی عن البیتی پڑھیں گے. یہ فرق ہے دونوں میں. یہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ قاعدہ 4 نمبر ختم ہو گیا. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم. سر یہ باب البیتی میں باب کے اوپر ضمہ ہے نا، بالکل ہے، تو بالکل. ہم یہاں پھر نہ تو کسرہ ہے نہ فتحہ ہے، تو پھر یہ یہاں پیش کیوں آیا؟ ذرا پلیز بتائیے گا. یہ وہ اس وجہ سے کہ وہ بابو جو ہے نا پہلے سے معرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بابو جو ہے یہ حرف نہیں ہے. بابو حرف نہیں ہے، وہ اسم ہے. اور اسم کے آخر میں جو آپ کا کیا ہے یہ حرکت ہے، یہ چینج ہو سکتا ہے. اگر یہ مجرور واقع ہو جائے تو بابل بیتی ہو جائے گا، ان بابل بیتی. ہاں جی. زبر بھی آ سکتا ہے، بابل بیتی بھی ہو سکتا ہے.
لیکن عن میں اور من میں چونکہ حروف ہے، اس کا جو حرکت ہے یہ پکا پکا ہے. یہ عن اور من میں نون ساکن ہے، لیکن یہ چونکہ ملاپ کے لیے ہم حرکت دے رہے ہیں، تو اب یہاں حرکت کیسی دی جائے؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ماقبل اس نون ساکن سے پہلے کیا لگا ہوا ہے. اگر زیر ہے تو اس کو ہم زبر دیں گے، اگر وہاں زبر ہے تو یہاں زیر دے دیں گے بس، کیونکہ اس کا جو اعراب بابن جی بابون کا اعراب چینج ہو رہا ہے نا. بابن میں جیسے تنوین تھی نا، اگر اکیلا ہم پڑھیں گے تو بابن، تو نہیں، اس تنوین کو ایک کر دیا ہم نے. دیکھیں تنوین تب تھی جب یہ مضاف نہیں تھا، اکیلا تھا. جب اس کی ہم نے اضافت کر دی بیت کی طرف، جی جی، تو پھر اضافت کی وجہ مضاف سے بنانے پھر کے ہاں لیے ہاں جی تنوین کو سنگل کر مضاف، دیا. ہاں پھر جب مضاف بن گیا تو تنوین پھر آخر میں نہیں آتی، پھر سنگل ایک جو ہے نا حرکت آئے گی، وہ آئے گی پیش کی. چونکہ یہاں عامل ہے نہیں اس اسم کے اوپر، شروع میں جب عامل نہ ہو، جو اسم بھی عامل سے خالی ہو ابتدائی طور پر اس کو مرفوع پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ مرفوع پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش پڑھی جاتی ہے. باب البیت پڑھیں گے. اگر اسی کو ہم کیا کریں گے، حرف جر لگائیں گے شروع میں، تو یہ پھر زیر بھی آ سکتا ہے. دیکھیں من باب البیتی، گھر کے دروازے سے، من باب البیتی. اب بابی کو جر کس نے دیا؟ من نے دے دیا. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہو گیا. اب کہتے ہیں اشتریت باب البیتی، میں نے گھر کا دروازہ خرید لیا. اشتریت باب البیتی، اب یہاں زبر دیں گے کیونکہ اشتریت فعل بفاعل ہے، باب البیتی مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن گیا، اور مفعول بھی منصوبات میں سے ہیں. تو اشتریت باب البیتی، اس کو ہم منصوب پڑھیں گے. با جو باب میں ہے اس کو زبر دیں گے. اس کو زبر بھی دے سکتے ہیں، زیر بھی دے سکتے ہیں، پیش بھی دے سکتے ہیں. آپ حالت کو دیکھیں گے کہ اس حالت میں اس کا اعراب کیا بن پا رہا ہے. لیکن چونکہ عن اور من یہ تو حروف ہے، یہ تو ساکن ہے، لیکن ملاب کے لیے ہم حرکت دے رہے ہیں. اب یہ حرکت کسی عامل کی وجہ سے نہیں ہے، اور وہاں حرکت عامل کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے. یہ حرکت یہاں ہماری مجبوری ہے، تو اس وجہ سے اس میں اور اس میں کیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ذرا ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد 5 نمبر پہ آتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا جی، عن اور باب میں مسئلہ حل ہو گیا. اب تو نہیں ہے کوئی سوال جی. 5 نمبر پہ آتے ہیں. جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو. دیکھیں تنوین والا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے اوپر تنوین ہو، اور تنوین جہاں آتا ہے یہ نونی ساکین کی آواز دیتا ہے، یاد رکھے. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا. نونی ساکن کا کیا دیتا ہے؟ آواز دیتا ہے. ہمیشہ تنوین یہ نونی ساکن کی آواز دیتا ہے، گویا کہ نونی ساکن ہے. اب نون بھی ساکن ہے، ہاں جی، نونی تنوین ہے تو نونی ساکن کی آواز دے رہا ہے تو ساکن ہو گیا. آگے الف لام بھی کیا ہے؟ لام ساکن ہے اس میں. اب ساکن کو نہیں ٹچ کرتا، تو اس تنوین کو ہم نے ایک چھوٹے نون کے شکل میں کنورٹ کرنا ہے، بدلنا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے زیر لگا کر آگے کیا کرنا ہے؟ ملانا ہے. آگے زیر لگا کے ملانا ہے. مثال کے طور پہ جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو، یعنی اس سے پہلے ہو. پلیز یہ مائک کھلا ہے کلثوم صاحبہ کا، وہ بند کر دیں جی. شکریہ جی، بہت مہربانی. شور آ رہا تھا بچوں کا. جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ یعنی زیر جو ڈیش کے نیچے کسرہ دیا ہوا ہے دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. مثال کے طور پہ زیدن، دال کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. ہاں جی، تنوین ہے یا نہیں؟ پڑھنے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زیدن، دال نون ساکن دن. جیسے کہ 2 الف زبر ان، 2 الف زیر ان، 2 الف 2 پیش ان، اس طرح پڑھتے ہیں نہیں؟ ان اون ان یا ان ان اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ ہمیشہ تنوین جو ہے یہ نونی ساکن کی آواز دیتا ہے. جب نونی ساکن کی آواز دیتا ہے ساکن ہو گیا، تو ساکن آگے ساکن کو ٹچ نہیں کرتا. اب زید کو ہم ٹچ کر رہے ہیں العالم کے ساتھ.
زید کو کس کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں؟ عالم کے ساتھ. تو ہم کیا کریں گے؟ اب زیدن یہ تو ساکن ہو گیا. العالم میں الف ہٹا کے لام کے ساتھ کیسے ٹچ کریں گے؟ وہ بھی ساکن ہے. ساکن ساکن کو ٹچ نہیں کرتا. ساکن ساکن کو ٹچ نہیں کرتا. تو لہٰذا اب اس میں کیا کریں گے؟ ہم اس میں کریں گے یہ کہ زیدن میں جو نون ساکن ہے اس کو ہم نے دینا ہے کسرہ. لیکن عبارات میں یاد رکھے اس نون کو چھوٹا سا نون کر کے لکھا جاتا ہے نیچے کر کے. پھر اس کو ہم عربی میں ہاں جی اصطلاح عرب میں اس کو نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی قاف طا نون یا کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. اور قطن جو ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ روئی کو. روئی باریک ہوتی ہے نہیں، قطنی یعنی نون قطنی قطن سے ہے. قطن کا مطلب باریک یعنی روئی. روئی کے اندر باریکی ہوتی ہے، اجی ہلکا سا ہوتا ہے، وزن بھی نہیں ہوتا. اسی طرح چھوٹا سا نون لکھ کے یہ ہم نیچے کر کے لکھتے ہیں اور اس کے نیچے زیر دیتے ہیں کسرہ، پھر آگے سے ٹچ کرنے کے لیے. اور دال کو ہم پھر تنوین نہیں پڑھیں گے، دال کے اوپر ایک پیش پڑھیں گے سنگل. مثال کے طور پہ زیدن ہے، عالم کے ساتھ ملانا ہے تو حمزہ تو سائلنٹ ہو جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے زیدن العالم. علم والا زید موصوف صفت ہو گیا. علم والا زید یہ جملہ نہیں ہے، جملے کا حصہ ہے. زیدن العالم زیدن العالم. اس کو پھر ہم ریپیٹ کر دیں، سن لے. الف لام میں لام ساکن ہے. اب لام سے پہلے کوئی لفظ ایسا آیا اس کے اوپر تنوین ہے، اس تنوین والے لفظ کو ہم اس لام ساکن کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہم ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، کنٹینیو پڑھنا چاہتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ تنوین والا لفظ، جو لفظ اس کے اوپر تنوین ہے، جو حرف اس کے اوپر تنوین ہے، تنوین ہمیشہ آواز دیتا ہے نونی ساکن کو. گویا کہ نونی ساکن ہے، لام کو ٹچ کر رہے ہیں تو لام بھی ساکن ہے. ساکن ساکن کو ٹچ نہیں کرتا، یہ عربی کا قانون ہے. اب ٹچ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے ساکن کو حرکت دیں گے، اور حرکت بھی دی جاتی کس کی؟ کسرے کی عام طور پہ. اب یہاں گویا کہ دال کے اوپر جو تنوین ہے یہ آواز نونی ساکن کا دے رہا ہے، گویا کہ نون ہے یہ. اب دال کے بعد ایک نون چھوٹا سا ڈالا جائے گا اور اس نون کے نیچے زیر دے کر کسرہ دے کر لام کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. زیدون العالم ہوتا. اب ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ زیدون العالم. ٹھیک ہے نا جی، زیدون العالم. یہ تو ایک مثال ہے کہ اس میں سے عام عبارات میں. آپ کے پاس اگر قرآن کریم ہے کول سورہ ہومزہ نہیں ہے تو بعد میں دیکھ لیجئے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہے، پھر الذی کے ساتھ اس کو ملانا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لومزہ تو وقف ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ایک آدمی فرماتے ہیں کہ لومزاتی، اس کو کنٹینیو پڑھتا ہوں، لومزاتی، تاکہ نیچے زیر پڑھ کے آگے میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، الذی کے ساتھ لگاتا ہوں. تو لومزاتی الذی نہیں پڑھیں گے، لومزاتی الذی، لومزاتی الذی. یہ نون کہاں سے آ گیا؟ لومزاتین میں تنوین تھا بھائی، اس تنوین نونی ساکن کی آواز دے رہا تھا، اس کو ہم نے نونی قطنی کی شکل میں لکھا، نیچے کسرہ دے کے آگے الذی لام کے ساتھ ملایا. ہاں جی، لومزاتین الذی یوں پڑھیں گے. قرآن کھول کے دیکھیں آپ کو سامنے آئے گا. اسی طرح دوسرا مثال ہے، عام طور پہ قراء حضرات قل هو اللہ احد میں کیا اس میں اسی طرح نونی قطنی بنا کے پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. احد ہے نا، قل هو اللہ احد. احد کے دال پر تنوین ہے، نونی ساکن کی آواز دے رہے، دال دو پیش دن. تو اب لفظ اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے نا جی. اب کیا پڑھیں گے ہم؟ نیلہ، لفظ اللہ میں لام ساکن ہے،
اب اس کے ساتھ اب ملا کے پڑھتے ہیں. احد کو لفظ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو دال تو ٹچ نہیں کرے گا اس کو, بیچ میں نون ہے. اب نون ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے, لام اور نون ساکن آپس میں ٹچ نہیں ہو رہے, تو پہلے نون کو جو نونی ساکن ہے تنوین کے بدلے میں آیا اس کو ہم دیں گے کسرہ. اب کسرہ دے کے پھر کیا ہے اس کو آگے ٹچ کریں گے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس طرح پڑھیں گے. یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہ مثالیں ہیں. ہاں جی, اب جب تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آئیں گی. پھر یہ ہوتا ہے جہاں بھی نونی قطنی لکھا ہوتا ہے, چھوٹا سا نون نیچے زیر, آگے ملانے کے لیے, ملاپ کے لیے, کنٹینیو پڑھنے کے لیے, سمجھ لے کہ یہ وہی مسئلہ ہے, 5 نمبر والا مسئلہ ہے. یہ حرف تعریف میں جب پڑھی ہے, حرف تعریف چل رہا ہے نا, تو 5 نمبر پہ قاعدہ جو بیان کیا گیا تھا, جب تنوین والا لفظ معرب باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. کسرہ کیسے دیں گے؟ یعنی نون بنا کر, وہاں چھوٹا سا نون, نونی قطنی بنا کر, جیسے زید و نیل عالموں میں, ہاں جی, دال اور ال کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نون لکھا گیا, اور کاتب ایسا لکھتا ہے کہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ یہ بھی کوئی عبارت میں کوئی اوپر جگہ دی جائے, اس میں لکیر میں نہیں, لکیر کے نیچے لکھا جاتا ہے, کیونکہ اس کا حکم حرکت کا ہے, حرف کا نہیں ہے. حرف کنٹینیو بیچ میں لکھا جاتا ہے, حرکتیں اوپر نیچے آ جاتی ہے, اسی لیے حرکت کی جگہ پہ اس کو نیچے لکھا گیا. یہ اس کو کہتے ہیں نونی قطنی. نونی قطنی یعنی چھوٹا سا باریک سا ایک نون کسرہ دے کے آگے ٹچنگ کے لیے, کنٹینیو پڑھنے کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کافی ہے. تنبیہ ابنن لڑکا, ابنتن لڑکی, یہاں سے انشاءاللہ بروز ہفتہ پڑھیں گے. تو اب اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو, سمجھ نہ آئی ہو کوئی چیز, تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی. یہ آپ کو پوچھنے کا میں ٹائم دے رہا ہوں, غالباً 2-3 منٹ ہے جی. یہ جو رول نمبر 4 ہم نے پڑھا ہے, جی اس میں باب البیتی, تو بو پہ جو ہے وہ ضمہ ہے, تو یہ ہوگا کہ جو اس سچویشن میں بعد میں آخر میں کسرہ آئے گا, ایسی کوئی بات ہے؟ ہاں, اسی لیے کہ کس میں کسرہ آئے گا, باب میں, باب کے بے پر, بیتی میں تو کسرہ اس لیے آئے گا. دیکھیں بیتی پہ کسرہ اس لیے آئے گا کہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کو تو لازماً کسرہ آئے گا, البیتی کے نیچے کسرہ لازماً آئے گا کیونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. لیکن جو بابو کا بے ہے, یہ پیش بھی آ سکتا ہے, زبر بھی آ سکتا ہے, اس میں زیر بھی آ سکتا ہے, یہ حالات کے حساب سے. جی جی بیٹا, ترجمے سے پتہ لگے گا ہمیں. ہاں جی, دیکھیں اردو, جی جی بیٹا, ترجمے میں مضاف الیہ کے اردو ترجمے میں کا, کے, کی, یہ 3 لفظوں میں سے کوئی نہ کوئی لفظ آ رہا ہوتا ہے. گھر کا دروازہ, گھر کا دروازہ, سیارت و حامدن, حامد کی گاڑی, کا, کے, کی, ان 3 الفاظ میں سے جب اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں, کوئی لفظ آ گیا تو سمجھ لے کہ اس میں معاملہ کس کا ہے, مضاف الیہ کا ہے. اس میں نسبت جوڑ جو ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہے جی. ویسے بیتون تھا تو پھر ہم نے اس کو کسرہ دے دی. کس میں؟ یہ باب البیتون, ویسے تو بیتون ہوتا ہے نا, بیتون ہوتا ہے, لیکن چونکہ مضاف الیہ واقع ہو گیا تو کسرہ دے دیا, باب البیتی. اب یہ ہمیشہ بابوں کے ساتھ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو البیتی میں کسرہ ہی پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. اور ساجی تنقیر جو ہے وہ اسم نکرہ کے لیے ہوتی ہے. ہاں جی, یہ جہاں بھی حرف تنکیر ہے نا, تنوین, یہ نکرہ شو کرتی ہے. جہاں بھی آ جائے, میں نے کہا علم کے علاوہ اس میں ذات, اس میں صفت کے آخر میں جب تنوین آتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے, معرفہ نہیں ہے, یہ حرف تنکیر ہے. اچھا جی, اور کوئی سوال جی کسی کے ذہن میں ہو؟ جی ساتھ ساتھ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ہم یہ جو نون قطنی لگا رہے ہیں, یہ صرف تبھی لگائیں گے جب معرفہ باللام ہو, یعنی یہ جی لام جی ساکن ہو. استاد جی میں نے پوچھنا ہے, جی, ایک منٹ, یہ اس کا میں جواب دے دوں. استاد الف لام, ایک منٹ جی, الف لام جو ہے ساکن ہے, لام کو ٹچ کر رہے ہیں, لیکن جو لام کو ٹچ کر رہے ہیں وہ حرف تنوین ہے. کیا ہے, اس پہ تنوین لگا ہوا ہے.
تنوین خود نونی ساکن ہے، نونی ساکن ساکن کو نہیں ٹچ کر سکتا، تو اس نونی ساکن کو ہم دیں گے کسرہ نونی قطنی بنا کر، تب یہ ٹچنگ جائز ہوگی ورنہ نہیں میں ہوگی۔ دیتی ہوں کلر آپ کو۔ جی جی اگلا سوال۔ اور استاد جی اگر مجھے اگلے معلوم نام کے بعد الف لام نہیں ہوگا تو یہ نون کتنی نہیں لگائیں گے؟ نہیں، الف لام کو تو ایک مثال ہے نا، اگر ہم ٹچنگ نہیں کرتے، دیکھیں الگ الگ پڑھتے ہیں، زیدن مثلا زیدن پڑھتے ہیں تو دن کر کے پڑھیں گے، پھر تو ضرورت نہیں ہے آگے لگانے کی، پھر نونی قطنی نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ زید پہ وقف کرتے ہیں ہاں جی العالم پڑھتے ہیں تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ پڑھیں، لیکن ملاب کے وقت پھر نونی قطنی لگانا پڑے گا۔ جی استاد جی جو استاد جی وائل الکلی کا بتایا تھا وہ دوبارہ بتا دیں، وہ لام تنوین، لام پہ دیکھیں تنوین آ رہی ہے تو آگے پھر لام۔ دیکھیں یہ تین جو ہے نا، یہ تین دو زیر ہے نا، دو زیر، یہ کیا شوق ہو رہا ہے اس میں؟ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تنوین کی، نونی ساکن کی۔ اب الذی میں جو لام ہے وہ ساکن ہے، اب یہ تا ہو ڈائریکٹ نہیں ٹچ کر سکتے کس کے لام کے ساتھ، اب اس کے بعد والا نون جو ہے جو نونی ساکن کی آواز دے رہا ہے اس کو ہم لام کے ساتھ ٹچ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ نون ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، ٹچنگ نہیں ہو رہی، تو نون کو کسرہ دینا پڑے گا، لو مزتی نیل لذی پڑھیں گے، لو مزتی نیل لذی، ٹھیک ہے نا؟ وہاں استاد جی وہاں قرآن کھول کے دیکھیں قرآن پاک جی، نونی قطنی لکھا ہو جی، نیچے ایک ایک صرف ایک کسرہ ہے، تنوین نہیں ہے، وہ اس میں بھی نون نہیں قطنی کا نون تو لکھا ہوا ہے لیکن دیکھیں اگر ہم نونی قطنی نہیں لکھتے، مثلا لو مزتن ہے نا، اصل میں کیا تھے؟ لو مزتن ڈبل کسرہ ہے، اب ڈبل کسرہ نونی ساکن ہے، اس کو تو ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس نونی ساکن کو اب کیا دیں گے؟ یہ نونی قطنی کی شکل میں کسرہ دے کے آگے ٹچ کریں گے، اور اب تا کے نیچے ایک ہی کسرہ پڑیں گے، لو مزتی نیلزی، نونی قطنی ہے نا، ہم نے کھول کے دیکھا ہے قرآن؟ جی جی دیکھا ہے، تو استاد جی وہاں پہ صرف ایک کسرہ ہے نا، سنگل ہے، تنوین نہیں ہے، میں دو جگہ دیکھا ہے۔ دیکھیں اب اس وقت ایک کسرہ ہے نا، جی اس لیے کہ ہم نے تنوین ختم کر دیا نا، اب نونی ساکن کو کیا دے دیا؟ حرکت دے دی آگے ٹچ کرنے کے لیے۔ اگر اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں تو لو مزتن ہے اصل لفظ، کیا ہے؟ کسرے جی دو ہے اس میں، لو مزتن، جی جیسے موصوف سے احدن، ہاں جی احدن میں تنوین ہے یا نہیں ہے؟ قل هو اللہ احد، احدن، جی جی ہاں، تو آگے ملاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ نونی قطنی ڈال کے کسرہ دے کے ہی اچھا ملائیں گے۔ جی جی ایک کسرہ دیا ہوا ہے، وہ صرف اس لیے دیا ہوا ہے کہ نون قطنی کیونکہ وہاں پہ ظاہر کر دی ہے۔ ظاہر اس لیے کر دی کہ یہاں ٹچنگ ہو رہی ہے، یہ ٹچنگ کے لیے، جی ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ہم جی ٹچنگ نہیں کرتے ہیں تو لو مزہ وقف کر کے پڑھیں گے، اگر ظاہر کر کے پڑھنا ہے تو لو مزہ تن، بس یہاں رکیں گے، آگے پھر الذی پڑھیں گے۔ اب ملانے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر نونی قطنی شو کر کے نیچے کسرت ڈال کے پھر آگے ملائیں گے، پھر تاکہ نیچے جی ایک ہی کسرہ رہے گا، شکریہ۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی جی وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ ہفتے کو استاد جی مجھے جی وائل کی سمجھ نہیں آئی، اس کی ویلن، وائل جو آپ نے بتایا۔ دیکھیں جی ویلن کا اور زید و نیل عالمو ایک ہی چیز ہے، یہ زید و نیل عالمو مثال سمجھ آ گئی آپ کو؟ زید و نیل عالمو، یہ ہاں جو یہ سمجھ آ گیا؟ ہاں جی ہاں جی، یہاں صرف اس میں نہیں، وہ جو صورت میں آپ نے بتایا نا کہ ویل الکلی ہمازاتی، اس میں لام پہ تنوین آ رہی ہے پیش کے ساتھ نا، اور اگلے لام پہ تشدید آ رہی ہے، تو وہ آپ نے کہا تھا نا کہ ملانا ہے آگے، تو پھر وہ لام یہ دیکھیں پیش پڑھنی ہے جس نون۔ الذی لام پہ تشدید آ رہی ہے نا، ایک ساکن ہے اس میں، اب لومزتن میں تنوین ہے، تنوین خود نونی ساکن کی آواز دیتا ہے، ساکن ساکن کو نہیں ٹچ کرتا، تو اس نونی تنوین کو ہم کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے، نونی قطنی کی شکل میں لکھ کے الذی کے ساتھ ملائیں گے، لومزتی نیل لذی پڑھیں گے، لومزتی نیل لذی، اس طرح کر کے، یہ اصول ہے۔ اب یہ تا کو دو کسروں کے ساتھ لام کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ساکن ساکن کو نہیں ٹچ کرتا۔ یہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہفتے کو پھر آپ سوال کریں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ آپ سبق میرا خیال ہے کسی اور استاذ کا شروع ہونے والا ہے، بلکہ ٹائم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ بروز ہفتہ انشاءاللہ اس پہ ہم بحث کریں گے جی۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.